جب بھی کسی لڑکے یا لڑکی کی جوائنٹ فیملی میں شادی ہوتی ہے وہاں بڑی پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں پہلے 2-4 سال. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کپلز کو پرائیویسی نہیں ملتی. ایک ہی کمرہ ہوتا ہے, کچن شیئرڈ ہوتا ہے, باقی سارے روم مطلب وہ جوائنٹ فیملی رہ رہی ہوتی ہے, اور کسی کا کچن سیپریٹ بھی ہوتا ہے, چلو ٹھیک ہے وہ مان لیے. لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ہے. جوائنٹ فیملی میں ہم فرض کریں کہ آپ لوگوں کا کپلز کا اپنے مومنٹ انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہے, کوئی سانگ سننے کا, کوئی مووی دیکھنے کا, وہ آواز اونچی نہیں کر سکتے. ڈانس کرنے کا دل کر رہا ہے, وہ نہیں کر سکتے. گھر میں چھوٹا سا پول رکھ کے نہانے کا دل کر رہا ہے ایک ساتھ, نہیں کر سکتے. سیکس کو انجوائے نہیں کر سکتے, میموریز نہیں بن سکتی. بہت کچھ ان کو گٹ گٹ کے کرنا پڑتا ہے, چھپا چھپا کے کرنا پڑتا ہے, کھل کے نہیں کر سکتے وہ جوائنٹ فیملی میں. جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو یہ 2-4 سال پہلے جو 2-4 سال میں جو پرابلمز ہوتی ہیں, بعد میں تو چلو اس طرح گٹ گٹ کے جینے کی عادت ہو جاتی ہے. لیکن پہلے 2-4 سال میں جو جب شوق انسان کے اس طرح کے مرتے ہیں, کیونکہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تب بڑا ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہاں جائیں گے, ایسے زندگی گزاریں گے, ساتھ کوکنگ کریں گے, ڈانس کریں گے, مووی دیکھیں گے, گانے سنیں گے. سارا کچھ پھر جب نہیں ہوتا تو انسان اندر سے چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, دوسروں کی وجہ سے, صرف پرائیویسی نہ ملنے کی وجہ سے. کیونکہ دوسرے ڈسٹرب ہوں گے اس کی وجہ سے, دوسروں کو پرابلم ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے سامنے, اپنی ذات تک رکھو, ہمیں نہ پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ تھوڑا سا اوپن نہیں ہونا پڑتا ہے ان کے لیے, اور کسی کا موجود ہونا نہیں ضروری, کسی اور کا ہونا مطلب نہیں چاہیے. مطلب کہ فیملی جوائنٹ میں مطلب کہ یا تو پورا پورشن آپ لوگوں کے پاس ہو یا پورا گھر ہو. تو 2-4 سال جب یہ سارے شوق مر جاتے ہیں اور انسان کو ٹوٹل عادت ہو چکی ہوتی ہے, تو ایک دوسرے سے انسان دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. موسٹ اسی جو پیریڈ کے دوران کوئی ایک آدھا بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کے ساتھ بھی مطلب وہ سین وہ پرائیویسی والا نہیں رہا. آپ لوگ اپنی وائف کے ساتھ یا وائف ہسبینڈ کے ساتھ وہ پل انجوائے نہیں کر پاتی. وہیں پہ آپ لوگ وہ دیکھ لیں, لوگ جو شادی کرنے کے فوراً بعد سیپریٹ ہو گئے یا جن کی جوائنٹ فیملی نہیں ہے, وہ زیادہ خوش ہیں. ان میں کم پرابلمز آپ کو نظر آئیں گی. شروع میں پرابلم کی مین جڑ سے وہ سٹارٹ میں شروع ہو جاتی ہے, وہیں پہ گلے شکوے نظر آنا شروع, وہیں پہ انسان کا ضرف کا پتہ چل جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ سیپریٹ ہوگا وہ ہر مومنٹ کو انجوائے کریں گے اپنے ساتھ. اور جتنی زیادہ انسان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی, دوستی ہوگی, فن والے مومنٹ ہوں گے, میموریز ہوں گی, اتنا ہی انسان ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اتنا ہی سمجھتا ہے, اتنا ہی کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ صرف پریشانی نہیں, ساتھ ساتھ انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے, مزہ بھی آ رہا ہے زندگی گزارنے کا. تو ہمیشہ جب بھی شادی کریں آپ لوگ, اول تو تب تک شادی ہی نہ کریں جب تک آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ فلی مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں کیا, اور آپ کو کیا پارٹنر کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. اول تو شادی نہ کریں تب تک. لیکن جب شادی کریں تو یہ بات, اگر آپ نے زندگی انجوائے کرنی ہے اور شادی کا وقت جو 2-4-5 سال آپ نے انجوائے کرنا ہے, اور جس میں آپ لوگوں کو پتہ چلنا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ فلی اٹیچ ہو جائے گا, تو وہ سیپریٹ رہ کے کرنا ہے. آپ نے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا کسی بھی صورت. یا تو پورا پورشن لو اپنے گھر کے, یا پورا کا پورا گھر لو. اگر ایک ہی بند کمرے میں زندگی گزار دی تو زندگی بھی بند ہو جائے گی آپ لوگوں کی. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں, ایشین کنٹریز میں موسٹلی جوائنٹ فیملی کا بہت زیادہ رجحان ہے. مطلب باہر یورپین کنٹریز میں, امریکن کنٹریز یا اس طرح کے گلف کنٹریز میں وہاں پہ کم ہی ہے, وہاں پہ جوائنٹ فیملی نہیں رہتی. تو وہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے کہ کپلز کی جو خوش رہنے کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے, وہ فن والے انجوائمنٹ وہ مومنٹ جو ہے نا وہ ان کی ریشو بھی زیادہ ہے. اور وہ جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کی اپنی ذات تک ہیں, اور ان کی زندگی میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے. اور وہ کامیاب کپل ہے, ان میں طلاق کی ریشو بھی شاید کم ہوگی. وہ جو طلاق میں ان کی ریشو ہے وہ کسی اور وجہ سے,
تو ہمیشہ ان چیزوں کو سارا دیکھ کے، سارا انڈرسٹینڈ کر کے، منصوبہ بندی کر کے پھر اس طرح کا کوئی اسٹیپ لے اگر آپ لوگوں نے زندگی انجوائے کرنی ہے تو